بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ اس کو تملیک کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے سامنے والے کو مالک نہ بنائے، یعنی اس کو مکمل اختیار نہ دے، یاد رکھیں اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالی اور اس سے مثال کے طور پہ کھانا بنوا لیا اور ایک دسترخوان بچھا کے اس پہ کھانا رکھ دیا اور مستحقین سے کہا کہ آ کر اس دسترخوان پہ کھا لے، صرف وہاں پہ کھانے کی، بیٹھ کر کھانے کی اجازت دی، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں اختیار اور ملکیت شرط ہے۔ ہاں، اگر کوئی مثال کے طور پہ پیسوں سے کھانے کے پیکٹ بنوا لے، ڈبے بنوا لے، اور پھر غربا مساکین سے کہے کہ بھئی یہ کھانے کا سامان ہے، آپ چاہے یہاں پہ کھائیں، چاہے اپنے ساتھ لے جائیں، جو مرضی ہے، آپ لوگوں کو مکمل اختیار ہے، یہ آپ لوگوں کی ملکیت ہے، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ اگر صرف اباحت ہو، وہاں بیٹھنے کا پابند کیا جائے کہ بھئی اس دسترخوان پہ آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، ساتھ لے جانے کی یا اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی سامنے والے کو کلی طور پر مالک بنانا یہ شرط ہے، ورنہ اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ رقم ہی دیتے ہوئے سامنے والے کو مالک بنایا جائے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید لی، مثال کے طور پہ ایک فریج خرید لیا، یا واشنگ مشین خرید لی، یا پنکھا خرید لیا، یا استری خرید لی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ سامان، وہ چیز دے کر اس چیز کا مالک بنا دیا کہ جی یہ فریج زکوٰۃ کی رقم کا خریدا گیا اور یہ آپ کا ہوا، آپ اس کے مالک بن گئے، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یا استری دے دی اور اس کو مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ چاہے زکوٰۃ میں رقم دی جائے، پیسے دیے جائیں، یا کوئی چیز خرید کر دی جائے، لیکن ادا اسی صورت میں ہوگی کہ سامنے والے کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ تیسرا اہم مسئلہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ آج کل عام طور پہ مسلمان اپنی زکوٰۃ اداروں میں یا مدارس میں یا یتیم خانوں میں مختلف جگہوں پر دیتے ہیں، تو ہماری تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کے کاؤنٹر پہ یا جو ذمہ دار ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، شبہ آ سکتا ہے کہ جب زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے تو جو سامنے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی ہے تو اس نے تو زکوٰۃ وصول کر لی ہے، وہ تو خود مالدار آدمی ہے، اس کی بڑی تنخواہ ہے، تو میری زکوٰۃ کیسے ادا ہوئی؟ اس میں یاد رکھیں کہ مدارس میں یا جو ذمہ دار محتاط ادارے ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو وکیل بنا کر وہاں کھڑا کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیں ہم اپنی زکوٰۃ جا کے جس شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو زکوٰۃ اس کو نہیں دی، بلکہ اس کو ہم نے اپنی زکوٰۃ کے لیے وکیل بنا دیا کہ آپ ہمارے وکیل بن گئے، اور اب یہ وکیل میری زکوٰۃ لے کر مستحق طلبہ میں یا یتیم بچوں میں یا جو بھی ہے ان کے اندر تقسیم کر کے ان کو مالک بنا دے گا۔ تو یہ جو درمیان والا فرد ہوگا اس کی حیثیت کس کی ہوگی؟ وکیل کی کہلائے گی۔ تو اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تعمیر میں جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ مسئلہ آپ لوگ سمجھ گئے
کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہے، اور کوئی عمارت وہ مالک نہیں بن سکتی، وہ تو بے جان عمارت ہے۔ تو لہٰذا کسی مسجد یا مدرسے یا کسی ادارے یا کسی خانقاہ یا غربا کے لیے گھر بن رہے ہوں تو ان کی تعمیر کے اندر یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہاں پر تملیک نہیں پائی جا رہی۔